فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 221، باب نمبر 8۔ نمبر 1، سیدہ زینب کا مقام جرت و تقدس۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کمالات بزرگ میں آپ کا تقدس اور آپ کی جرت دونوں شامل ہیں۔ تقدس و پاکیزگی و طہارت کے مدعی تو بہت ملیں گے، لیکن ایسا کون ہوگا جو خوفناک حوادث کے بھنور اور جاں فرسا کشمکش کے سمندر میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں؟ اگر خواتین میں اس کی مثال تلاش کی جائے تو آپ ہر خاتون کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں رقت قلب اور شفقت کا مرقع پائیں گے۔ جب ہم اس موضوع پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے تقدس کردار کی بات کریں گے تو شاید کچھ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ آپ سنگ دلی اور سخاوت قلبی کی خوگر تھیں اور پیش آمدہ واقعات میں آپ کا دل پسیجہ نہ تھا۔ حقیقت یہ کہ اصلیت میں اس تخیل کے بالکل برعکس ہے۔ آپ مرقع شفقت و عاطفت تھیں، لیکن آپ کی شفقت و عاطفت مقام و موقع کے مطابق ہوتی تھیں۔ آپ وہی زینب عالیہ کے شب عاشور آپ جب امام حسین علیہ السلام کی آواز سنتی ہیں تو اسے سن کر آپ بے حال ہو کر غش کر جاتی ہیں۔ یہ صورت اس قسم کے اشعار سن کر پیدا ہوئی: اے زمانے تیری اس دوستی پر نفرین۔ لیکن وہی زینب عالیہ کہ جب قتل گاہ میں وارد ہوتی ہیں تو جناب سید الساجدین علیہ السلام کی دلداری و تسلی فرماتی ہیں۔ یہ کیفیات غور کے قابل ہیں۔ اہمیت مسئلہ ثانیہ زہرا۔ تاریخ ایسی بہت سی خواتین کا تذکرہ کرتی ہے جو تقدس کردار کی حامل اور مصائب میں حوصلہ مند رہی ہیں، لیکن ثانیہ زہرا کی کیفیت ان سب سے الگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے حالات سب سے مختلف ہیں، اس قدر مختلف کہ ان میں قطعاً کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی۔ آپ کے تقدس کردار کی اہمیت کا اندازہ ان حالات و قوائف سے لگایا جا سکتا ہے جن کو ہم اب سپرد قلم کرتے ہیں۔ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو اسلام کا وارث ہے، جسے آپ عزیز رکھتی اور دشمن کے ہاتھ میں اسیر دیکھ رہی ہیں۔ آپ کے والدین، بھائی اور تمام اہل خاندان راہ اسلام میں بقائے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہستی کو گنوا دیا تاکہ اسلام زندہ رہ جائے، اور ان سب مصیبتوں اور قربانیوں کے باوجود اسلام کو دشمنوں کے ہاتھوں برباد و تاراج دیکھ رہی ہیں۔ خود اسیر ہیں، دشمن کے قبضے میں ہیں، تمام قیدیوں کی سرپرست ہیں، بھوکی اور پیاسی ہیں۔ قیدی بچے اپنے دستہائے نیاز کو آپ ہی کی طرف پھیلاتے ہیں، آپ ہی سے کھانے کو مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ سب بچے دشمن صفاق سے ترساں اور لرزاں ہیں، آپ ہی کے دامن میں پناہ پاتے ہیں، تازیانے کھاتے ہیں۔ خود آپ بھی وہ خاتون ہیں جو ضربہائے تازیانہ سے چور چور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف کیفیت یہ کہ خود غمزدہ ہیں، اپنے عزیز ترین افراد کو لقمہ اجل بنتے ہوئے دیکھ چکی ہیں، وہ بھی ایسے دردناک طریقے سے کہ شہادت و جان دے چکنے کے بعد ان کے جنازوں کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں مل پائی۔ دشمن نے ان کے جسدہائے بے سر پر گھوڑے دوڑا دیے، آپ کے خیام کو جلا کر برباد کر دیا گیا، بیمار سید سجاد کے نیچے سے بستر تک کھینچ لیا گیا۔ ان خیام پر ہجوم کر آئے جن میں اب صرف چند بچوں اور خواتین کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
مصیبت زدہ پیاس سے جاں بلب بچوں کو تماچے مارے گئے۔ کتاب چہرے خونین حسین علیہ السلام۔ دشمن کی ضلالت و خصومت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ کوفے کی قید کے دوران ایک چار دیواری کے اندر سب کو محبوس کیا گیا۔ ان اسیروں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کرنے کی خاطر ذلیل دشمن پتھروں پر خط لپیٹ کر قید خانے کے اندر پھینک دیتے۔ جب ان خطوط کو کھولا جاتا تو ان پر لکھی ہوئی عبارات کو پڑھتے، جن کا مضمون یہ ہوتا کہ کل تک تم سب کو مار ڈالا جائے گا، عمارت کو تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا، صرف یزید کے حکم کا انتظار ہے جو کل عصر کے وقت تک پہنچ جائے گا۔ ان تحریروں سے بچوں کے معصوم دل دہل جاتے اور سیدہ زینب عالیہ ہی کی ذمہ داری تھی کہ ان کو حوصلہ دیں۔ کتاب زینب از عاشورہ تا اربعین۔ ثانیہ زہرا کی جرت کے گواہ۔ ان اذیت ناک مواقع کی انتہا و شدت کو بہت سے مورخین و مؤلفین نے احاطۂ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی تصانیف میں انہوں نے ان تمام دشواریوں کا ذکر کرتے ہوئے مسئلے کی اہمیت کو بے نقاب کیا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ان تمام تفصیلات کو جو انہوں نے پیش کی ہیں یہاں جمع کر سکیں، صرف بطور نمونہ و مثال چند ایک واقعہ ثبوت و سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شجاعت و دلیری و بے باکی کا مجسمہ تھیں، قوی حوصلہ اور عظیم ہمت کی مالک تھیں۔ آپ عظیم روحانیت، براہین پائیدار، بے نظیر اور فوق العادہ قوت بیان اور زور دلائل کی حامل تھیں، جس نے مورخین کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا۔ کتاب الاصابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 100۔ ابن اسیر اپنی مفصل کتاب میں اسد الغابہ کے مؤلف کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جب ایک ملعون شامی نے یزید سے درخواست کی کہ جناب فاطمہ بنت الحسین کو اس کی کنیزی میں دے دیا جائے۔ یہ واقعہ بذات خود ثانیہ زہرا کے حوصلے اور عقلمندی اور قوت برداشت کی دلیل ہے۔ سید ابن طاؤس اس حصے کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں: اس ملعون شامی کی دربار یزید میں جناب فاطمہ بنت الحسین پر نظر پڑی۔ اس نے یزید سے کہا، اے امیر، اس خرد سال لڑکی کو مجھے بخش دے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں، یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ ایسا کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی اور کہا کہ پھوپھی اماں، میں یتیم تو ہوئی تھی، اب کنیز و خدمتگار بھی ہونا پڑے گا۔ سیدہ زینب نے اس ملعون شامی کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدا کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے اور ذلت و کمینگی میں حد سے گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیرے امیر دونوں کو اس بات کا اختیار نہیں دیا۔ یزید غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا اور بولا، مجھے اس کا اختیار حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہرگز تجھے یہ اختیار نہیں دیا جب تک کہ تو ہمارے دین سے خارج ہو کر کسی اور دین کو اختیار نہ کر لے۔ یزید بولا، کیا میں دین سے خارج ہو جاؤں گا؟ بلکہ تیرے باپ اور بھائی دین سے خارج ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو تیرا باپ اور تیرا دادا اگر مسلمان ہوتے تو میرے باپ اور بھائی سے دین کی ہدایت حاصل کرتے۔ یزید نے کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹ کہتی ہے۔ اور زینب عالیہ نے اس کی بات کاٹ کر فرمایا، یزید، تو اس وقت مسند اقتدار پر بیٹھا بےہودہ اور ناسزا باتیں کہہ رہا ہے اور اپنی بادشاہی کی قوت سے ہم پر غالب ہے۔ اس شامی لعین نے ایک بار پھر اپنی درخواست کو دہرایا۔ یزید نے اسے جھڑک کر کہا، خاموش ہو جا، خدا تجھے موت دے۔ فرید وجدی کہتا ہے کہ اس خاتون کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ جب یزید نے سونے کے تش میں رکھے ہوئے سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھڑی سے بے ادبی کی تو ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئیں اور اس موقع پر ایک فصیح و بلیغ اور ہجیان خیز خطبہ ارشاد فرمایا۔ کتاب دارۃ المعارف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 795۔ آپ اس تمام کیفیت کے دوران قطعاً ہراساں نہ ہوئیں، حتیٰ کہ آپ کی گفتگو میں کسی قسم کا لرزہ و کمزوری تک نظر نہ آتی تھی۔ ثانیہ زہرا کے طرز عمل کی ایک مثال۔ ثانیہ زہرا کی گفتگو کا ایک نمونہ ہم نے سابق میں پیش کیا۔ اصولی طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دربار یزید میں جس اسلوب اور انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی وہ آپ کی قوت قلب و استقامت فکر کی روشن و محکم دلیل ہے۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 469۔
عمل کے اعتبار سے بھی ہم آپ کی استقامت کا نظارہ کر چکے ہیں کہ جب آپ لاشائے شہدائے بے گور و کفن سے رخصت ہوئیں تو لاشیں جناب سید الشہداء علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے پروردگار عالم کی مناجات عطا کی، جس میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ خداوندہ ہماری اس قلیل قربانی کو درجہ قبولیت پر فائز فرما۔ الطراز المذہب کربلا کی ایک قتل گاہ میں پہنچی تو دیکھا کہ سید الساجدین علیہ السلام کی نظریں شہدائے راہ خدا کے جسم ہائے پارا پارا پر مرکوز ہیں۔ ان کی کیفیت کا یہ عالم گویا جسم و روح کا رشتہ منقطع ہونے والا ہے۔ سید الساجدین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں جناب زینب نے میری حالت کو مشاہدہ کیا اور فرمایا، اے میرے جد و پدر برادر کی یادگار، تمہاری یہ کیا حالت میں دیکھ رہی ہوں، بے چین و غمگین نہ ہو کہ تمہارے جد بزرگوار اور چچا و بھائیوں کا جناب رسول خدا سے عہد ہے، ہمارے بعد ایک جماعت آئے گی اور ان جسموں کو سپرد خاک کرے گی۔ کتاب بانو شجاع زینب کبریٰ صفحہ نمبر 39۔ زینب عالیہ کے طرز عمل کا ایک اور نمونہ ہم کربلا اور اسیری شام کے بعد مدینہ واپس ہونے پر دیکھتے ہیں، جس سے آپ کی استقامت کردار کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض تاریخ کی کتب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں معون و محمد کے لیے مدینے میں مجلس ترحیم منعقد کی جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ سیدہ زینب نے اس مجلس میں شرکت فرمائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے اجر شہادت فرزندان کو ہاتھ سے جانے نہ دیا ہو، یا شاید آپ کو ندامت مانے ہو کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ آپ کے صاحبزادوں کا نام بھی آئے گا۔ یہ روایت ضعیف معلوم ہوتی ہے، جس کی سند مؤلف نے نہیں دی، بالخصوص جبکہ قبل ازیں ہم حضرت عبداللہ کا اپنے غلام کو سزا دینے کا واقعہ لکھ چکے ہیں۔ یہ مترجم کی طرف سے تھا۔ سیدہ زینب کی طرف سے اظہار عشق کا فقدان۔ ثانیہ زہرا صنف نازک سے تعلق رکھتی تھیں، فطرتاً رقیق القلب تھیں اور بحر صدمات سے گزری تھیں۔ اس کے باوجود پہاڑ کی طرح اپنے مقام فرض پر استوار، بے نظیر شجاعت اور دلیری کے ساتھ وقت کے خوفناک ترین جبارین کے سامنے قیام کیے ہوئے تھیں۔ کسی موقع پر بھی آپ کی روح کو مغلوب و شکست خوردہ و پسماردہ نہیں پایا گیا۔ کسی موقع پر بھی آپ کی طرف سے کمزوری و بے بسی و عجز کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ اسیری کے تمام مراحل میں کسی جگہ آپ کی جانب سے تزریع و زاری کا مشاہدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خود اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کے درے کھانے پر بھی کہیں آپ اپنے ہدف زندگی سے رعایت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ فریشیلا نامی ایک مستشرق اپنی کتاب امام حسین و ایران میں لکھتا ہے، کوفے میں آپ کے انداز خطابت نے ثابت کر دیا کہ تمام مصائب و آلام اس عظیم مقدرہ کی استقامت کو متزلزل نہ کر سکے، جبکہ صورتحال اس قدر پرخطر تھی کہ معلوم ہوتا تھا گویا اسی خطابت کے دوران دشمن آپ کو قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ کتاب امام حسین و ایران، ترجمہ ذبیح اللہ منصوری، صفحہ نمبر 476۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی استقامت اور روحانیت کی عظیم فوق العادہ تھی اور آپ شجاعت و بہادری و عزت و سربلندی کا مجسمہ تھیں۔ آپ کے گفتار و عمل سب آپ کی روحانی بلندی و استقلال و استقامت و پختگی کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ بات دنیا بھر کے مورخین و واقعہ نگاروں کے لیے باعث حیرت و استعجاب بنی ہوئی ہے کہ خاتون کس حد تک بلند کردار اور عظمت کی بلند ترین چوٹی تک صعود کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ثانیہ زہرا کا معیار عزت نفس۔ سیدہ زینب عالیہ کے کمالات و فوق العادہ قوت روحانی میں ایک آپ کا معیار و جذبہ عزت نفس ہے۔ روحانیت کے وسیع میدان میں اس حقیقت پر سب کا اتفاق ہے کہ خواتین صنف رجال کی نسبت بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ خواتین کے کردار کے دو پہلو ایسے ہیں جن پر بہت کم تبصرہ و حرف گیری ممکن ہے، اور جس کے بارے میں ان میں نزاکت احساس و ذمہ داری کا جذبہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اس احساس و ذمہ داری کی تربیت خواتین کی عفت کی حفاظت اور ان کے کمالات میں بلندی کے لیے نہایت مثبت مقام رکھتی ہے۔
انہی دو کیفیات کے سائے میں خاتون اپنے آپ کو لغزشوں اور دھوکے میں آنے سے محفوظ رکھتی ہے، نیز نمائش کرنے یا نمائش کیے جانے سے معمون رہتی ہے۔ اسی ضرورت کے تحت بیٹیوں کی تربیت کے دوران ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان میں عزت نفس کے احساس کو پروان چڑھائیں۔ ہماری مخدومہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس مسئلے میں حدود فکر سے آگے نظر آتی ہیں۔ آپ کے پیش نظر اس جذبہ و معیاری زندگی کا وہ طریق اپنے لیے اختیار کرتی ہیں جس میں حفاظت دین کا شرف اور اعلاء کلمہ حق دونوں مقامات واضح نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس راہ میں اپنے فرائض کو ایسی بنیاد پر استوار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی موقع پر ہدف دین کے حصول میں ذلت و کمزوری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ راہ پروردگار میں کشمکش کا بلند شان پر رہنا لازم ہے، اس لیے کہ اس راہ میں کسی قسم کی کمزوری و ہزیمت قابل قبول نہیں۔ ثانیہ زہرا کی خطابت کا مطالعہ و تحقیق۔ عاشور محرم کے واقعات کے بعد زینب عالیہ اور تمام خاندان نے پیغمبر اکرم کو عظیم دشواریوں اور دردناک مصائب کا سامنا تھا۔ زمانہ جانتا ہے کہ ذلیل دشمن خانوادہ رسول خدا کی اہانت کے درپے تھا، یہاں تک کہ قتل گاہ میں جب آپ اپنے عظیم بھائی اور عزیزوں کی لاشوں سے رخصت اور مناجات رب العزت میں مصروف تھیں تو آپ کو دروں کی زد پر رکھ لیا گیا۔ پورے افراد کاروان اہل بیت کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ ان حضرات کے تمام اثاثہ و وسائل زندگی کو لوٹ لیا گیا، تمام مال و سامان کو تاراج کیا گیا۔ یہ واقعے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے دن سے ثانیہ زہرا نے قوت کلام و خطابت کا آغاز فرما دیا، دشمن کو بحث و مخاصمہ کا نشانہ بنایا اور یہ سب خطابات شہر کوفہ و دربار یزید میں تمام گفتگو و تقاریر دوران اسیری و دربار یزید میں 40 کے موقع پر اور مدینہ میں اختیار کی گئیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہے کہ اگر ہم اسی خطابت کی تفصیلات کو جمع کرنے کی سعی کریں تو خود اپنے مقام پر ایک مفصل کتاب بن جائے۔ ہم سر دست انہی دو کیفیات سے متعلق گفتگو پر اکتفا کریں گے۔ تاریخ گواہ کہ ان تمام مباحث و تقاریر میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس میں سیدہ طاہرہ کی اس عظیم نور نظر نے اپنی بھوک پیاس، موسم کی سردی و گرمی و شدت یا خود اپنی معصوم کمر پر درے پڑنے کے سلسلے میں کسی وقت کسی جگہ ایک لفظ بھی تہنِ اقدس سے نکالا ہو۔ سب مقامات پر آپ اپنے شہداء اور ان کی شہادتوں کا ذکر کرتی ہیں، اپنے ہدف و مقصد کی بات کرتی ہیں، دین اسلام و قرآن اور کردار اسلامی و دینی ہی کے بارے میں خطاب کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ حقیقت یہ کہ زینب عالیہ کی جگہ کوئی بھی ہوتا جس کو ان تمام مصائب و دشواریوں کا سامنا ہوتا اور جب بھی اسے بات کرنے کا موقع میسر آتا تو وہ یقیناً یہی فریاد کرتا کہ مجھے درے مارے گئے، میرے سر سے چادر اتاری گئی، میرے مال و اسباب کو لوٹا گیا، میرے لیے زندگی محال کر دی گئی۔ لیکن خاتون کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کسی ایک موقع پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہو کہ آپ وہ کلمات منہ سے نکال لیں جس سے بوئے ذلت و عجز آتی ہو۔ یہ سبق آپ نے اپنی مادر گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا، جنہوں نے ان تمام رنج و مصائب کے باوجود جو انہیں بعد رسول اکرم اٹھانا پڑے، مسجد رسول میں ایک لفظ بھی ایسا اپنے منہ سے ادا نہ کیا جس سے ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کی کمزوری و ہزیمت کی کیفیت ظاہر ہوتی ہو۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال عزت نفس۔ ثانیہ زہرا کی مثال عزت نفس۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا۔ آپ ایک غیر معروف خاتون کی مانند ایک گوشے میں تشریف فرما ہوئیں۔ دیگر ہمراہی خواتین نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کے گرد بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد ملعون نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔
اس ملعون نے 2-3 بار اپنے سوال کا تکرار کیا۔ اسے بتایا گیا کہ زینب بنت علی ہیں۔ مخدومہ کے قریب کوئی شخص آپ کا مرتبہ دان نہ تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی ذلت اور شرمندگی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا، نہ ہی اس ملعون کے سامنے خوف و ہراس کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد ملعون کا غرور خاک میں مل گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ ستم زدہ مظلوم خواتین اس کے سامنے رحم و ترحیم کی درخواست کریں گی، لیکن واقعہ اس کی اس توقع کے برعکس نکلا، کیونکہ سیدہ زینب عالیہ اس کے سامنے ایک پہاڑ کی استقامت کی مانند مستقل رہیں۔ ابن زیاد ملعون نے مخدومہ عالیہ کو غصے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، قتل کیا اور تمہارے دروغ و کذب کو ظاہر کر دیا۔ سیدہ زینب عالیہ نے فرمایا، حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے رسول کی طرف سے ہمیں عزت بخشی، ہمیں ہر قسم کے رجس و ناپاکی سے پاکیزہ قرار دیا، اور جو شخص بھی اپنے فسق کے باعث رسوا ہوتا ہے یا فجور کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے وہ ہم سے علاوہ ہے، ہمارا غیر ہے، وہ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ثانیہ زہرا نے، جن کے دل کے زخم ابھی تازہ تھے اور اندو غم ابھی ختم نہ ہوئے تھے، دشمن فاسق کو شکست دے کر اپنی عزت نفس اور استقامت کو ثابت کر دیا۔ سیدہ طاہرہ کی نور نظر کے علاوہ کبھی کوئی ایسے مشکل حالات سے نہیں گزرا۔ اگر کوئی ایسی کیفیت سے کم بھی دوچار ہوا ہوتا تو یقیناً دشمن کی باتوں کے مقابلے میں اپنے اعتدال کو کھو دیتا اور شاید اپنے بچاؤ کی خاطر ہی ذو معنی کلام کا سہارا لے لیتا۔ مزید مثالیں، زینب عالیہ نے یزید ملعون کے دربار میں بھی اپنی اسی استقامت و استقلال کو برقرار رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سفر اسیری کے واقعات جو کہ کوفہ سے شام تک پیش آئے اپنی شدت کے اعتبار سے کافی تھے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعتدال کو ضائع کر دیتا، حتیٰ کہ یہ واقعات انسان کے ہوش و حواس کو سلب کر دینے کے لیے بھی کافی تھے، لیکن ثانیہ زہرا اس تمام عرصہ صعوبات میں بے انتہا صدمات و مصائب سے دوچار ہوئیں، لیکن اپنے حوصلے کو شہزادی نے ہر حال میں قائم رکھا۔ واقعات کے مقابلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ثانیہ زہرا کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرنا لازم تھا کہ بچوں کے معصوم دل مزید زخم آلود نہ ہوں، نہ ہی ذلیل دشمن بچوں پر جری ہو کر ان کے صدمات و تکالیف میں مزید اضافہ کرنے پائے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اپنے ہدف کو کسی حالت میں ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، لہٰذا اپنے طرز عمل سے متعلق اپنے ہدف کا دفاع کرتے ہوئے آپ ایسی پختہ اور مستقل گفتگو کرتی تھیں جو صفحات تاریخ پر نقش دوام ہوتی چلی گئی، اور ساتھ ہی آپ اپنے فرائض کی اہمیت اور اپنے ذہن میں اپنے ہدف زندگی کی پرورش کرنے میں مستقلاً مصروف رہیں۔ شام میں سہل سعدی نے مخدومہ عالیہ کے قریب پہنچ کر آپ کو سلام کیا اور آپ سے جواب سلام پایا۔ پھر پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا، حاجت ہے لیکن درخواست نہیں، نہ ہی ہم عاجز ہیں کہ درخواست کریں۔ پھر نہایت متانت اور مستقل مزاجی سے فرمایا، اگر تجھ سے ممکن ہو تو اس نیزہ بردار شخص کو جس نے نیزے پر میرے بھائی حسین کے سر کو اٹھا رکھا ہے، اس بات پر رضامند کر کے اپنے نیزے کو میرے بھائی کی بیٹیوں کی نظروں سے ایک طرف لے کر جائے جو اسے دیکھ کر بے چین ہوتی ہیں۔ اگر تو ایسا کر سکے تو یہ ہماری بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کتاب زینب اخت الحسین۔ نمبر 3، ثانیہ زہرا کا حسن تدبیر اور تنظیم۔ زینب عالیہ اس ہستی کی مالک ہیں جس نے تاریخ انسانیت میں فوق العادہ اور بے مثال نقوش قائم کیے ہیں۔ تاریخ عاشورہ کے پیشتر صفحات پر آپ بنفس نفیس زندہ نظر آتی ہیں، بلکہ یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بہت سے ایسے مواد ملیں گے جن سے ظاہر ہوگا کہ گویا یہ واقعات خود آپ نے ہی رقم فرمائے ہیں۔ آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جس نے شہید الشہداء علیہ السلام کے وسیع لائے عمل کو تمام و کمال تک پہنچایا، اور اس عمل میں کربلا کے عظیم واقعے کی مکمل و مفصل تصویر پیش کر کے کربلا کی شیر دل خاتون کہلائیں۔
تمام واقعات و حالات میں مخدوم عالم کی بصیرت کامل آپ کی ہستی کے اسرار و رموز میں شامل ہیں۔ اس کا ثبوت یہ کہ آپ ہر شخص کی فکر کو اس کے احساس فرض کے مطابق سمجھ رہی تھیں۔ جہاں کہیں آپ اپنے ہدف و مقصد کو خطرے میں پاتی ہیں، اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ پیش قدمی کر کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس وقت ہرگز اپنی جان تک کو قربان کرنے میں کسی طرح کا خوف و خدشہ محسوس نہ کرتی۔ زینب عالیہ کی کامیابی میں آپ کے حسن تدبر کے انداز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے برسوں حیات رسول خدا، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور اپنے بھائیوں کی زندگیوں کے جو ائمہ معصومی تھے، اسلام کی بقا کی خاطر طریقہ عمل اور ان کے نقوش کار کا مشاہدہ کیا تھا۔ آپ نے اپنی مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیات اقدس کو بھی مشاہدہ فرمایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے فرائض کی بجا آوری کو انجام دیا اور عالم انسانیت کو اپنے دعوی حقوق کی پیروی کرنے کے سلسلے میں اسرار آل محمد سے کس طرح آگاہ کیا تھا۔ ثانیہ زہرا کی قوت تدبر کا دائرہ۔ زینب کبریٰ ایسی رہبر اور رہنما ہے جو ہمیشہ ہر وقت فرائض کی انجام دہی اور ریاضت کے لیے بالکل تیار و آمادہ ہیں۔ آپ کے وجود کے بغیر واقع کربلا کی کامیابی کا کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ سیدہ زینب کی موجودگی کے بغیر روز عاشور کے واقعات، سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے رفقا و انصار کی شہادت، حالات سفر وغیرہ ہرگز اس قابل نہیں رہتے کہ ان کو بیان کیا جائے یا ان تمام حادثات کی شرح ممکن ہو۔ کربلا کی عظیم کامیابی و کامرانی چند ایسے حقائق کو اپنے دامن میں لیے ہوئے جن کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حسن تدبر و فکر کے درج ذیل عناوین کے مطابق گفتگو کرنا لازم ہوگی۔ الف، تدبر ذاتی۔ کوئی مدبر اپنے مقام پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے خود اپنے کردار کی تدبیر کو آراستہ نہ کرے۔ دوسرے اشخاص کے بارے میں اس نے تدبر سے قبل لازمی کہ خود اپنے ارادے اعمال کو پائے تکمیل تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو، خود اپنے نفس و ارادے پر مکمل تسلط رکھتا ہو۔ اس کو معلوم ہو کہ کس موقع و منزل پر کس طرز عمل کو اختیار کرنا کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہوگا۔ سیدہ زینب اس خوبی تدبر پر پوری طرح حاوی تھیں۔ ثانیہ زہرا وہ عظیم خاتون ہے جو اپنی قوت ارادی کی خود مالک ہیں، اپنے غیظ و غضب پر پوری طرح قابض ہیں، اپنی بخشش و مہربانی کی اقدار پر بھی مکمل اختیار رکھتی ہیں۔ علامہ اسد حیدر کے بقول آپ پر کبھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ حزن و ملال آپ پر غالب آ جائیں۔ حزن و ملال کی کیفیات سے مستقل طور پر نور آزما ہونے کے باوجود اپنے جذبات و احساس پر مکمل قابو رکھتی ہیں۔ کتاب مع الحسین علیہ السلام و نہضت، صفحہ نمبر 294۔ زینب عالیہ عظیم روحانیت کی مالک ہے، موقع کی مناسبت کے مطابق اپنی بردباری و متانت پر قابو رکھنے کا ملکہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ واقع کربلا کے حصے میں بھی آپ نے اپنے اوسان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ شدت حالات سے کبھی بھی آپ متزلزل نہ ہوئیں، نہ ہی کسی مقام پر آپ دست و پا چھوڑ دینے کی کیفیت میں مبتلا ہوئیں۔ روز عاشور عصر کے وقت یا 11 محرم کی صبح کو سیدہ زینب کبریٰ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو قتل گاہ میں اپنے پیاروں کی پارا لاشوں کو دیکھ کر بار بار غش کر جاتا۔ دوسرے لوگ اسے ہوش دلاتے یا وہ خود بے بس ہو کر صاحب فراش ہو جاتا اور دوسروں کو اپنی حالت کی طرف متوجہ کر لیتا۔ لیکن سدرہ طاہرہ کی عظیم نور نظر میں کوئی ایسی کیفیت کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس ہر مقام پر آپ کی موجودگی موقع کے عین مطابق، موقع سے ہٹ جانا عین مناسب، اور آپ کے راز و نیاز بالکل با موقع اور سوچے سمجھے معتدل لائے عمل سے مستقل مطابقت رکھتے تھے۔ بے ساتھیوں سے متعلق معیار تدبر۔ ثانیہ زہرا کربلا کے المیہ کے بعد خانوادہ امیر المومنین علیہ السلام کی سردار و بزرگ ہیں۔ تمام خواتین
بیٹیاں بھتیجا سب آپ ہی کی سرپرستی میں حکم کاملاً انہی مخدومہ کا چلتا ہے۔ مقصد و ارادہ بھی آپ ہی کا غالب ہے۔ امیر المومنین و حسنین علیہ السلام کے پسماندگان سب اپنا اپنا گھر، ازواج اور اولاد، گھر بار اور اس کا اپنا انتظام رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ کے پدر بزرگوار اور برادران عالی قدر کو زندگی کے مسائل یا ذاتی افکار سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو سب باتوں میں مرکز توجہ اور محافظ اسرار و رموز سیدہ زینب عالیہ ہی قرار پاتی ہیں۔ زینب کبریٰ کے تدبر و تنظیم کی عظمت زمانے بھر کو نظر آ سکتی ہے۔ زمانے اسیری میں ہم یہ سب حسن انتظام اسیروں کی تعداد کے برقرار رکھنے اور ان کو آپس میں منسلک رکھنے میں دیکھتے ہیں۔ آپ کی ہمراہی ایسے اسیروں پر مشتمل ہے جن میں مائیں اپنے لخت جگر قربان کر چکی ہیں، بہنیں بھائیوں کے غم میں مغزوم ہیں، کم سن و خرد سال بچے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کا پورا خاندان اور ان کے علاوہ دوسرے افراد بھی ہیں۔ اسی قافلے میں سید الساجدین علیہ السلام بھی ہیں جو جوان ہیں لیکن بیمار و غمزدہ ہیں اور ایسی حالت میں ہیں کہ خود انہیں بھی کسی تیماردار کی اشد ضرورت ہے۔ انہی میں چند بہت چھوٹے بچے بھی ہیں، جیسا کہ روایت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر صرف 4 برس ہے۔ کتاب زندگانی امام حسین علیہ السلام، مولفہ ڈاکٹر شہیدی۔ آپ ثانیہ زہرا کی بطور قافلہ سالار اور بزرگ کارواں ذمہ داری کا اندازہ لگائیں۔ آپ کو تمام ہمراہی خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی ہے جو سب کی سب انتہائی غمزدہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بے چین بچوں کو دیکھنا ہے، خود امام زین العابدین علیہ السلام کا خیال رکھنا ہے جو بے حساب ضرب خوردہ مجروح ہیں۔ ان سب کو نہ صرف آب و غذا پہنچانا ہے بلکہ ان کی دل میں تسلی کرنا بھی مقصود ہے۔ ان کو خوف و وحشت میں سہارا دینا ہے۔ ان کے پاؤں کانٹوں سے مجروح ہیں، ان کانٹوں کو چننا ہے، ان مجروح پاؤں کو مرہم مہیا کرنا ہے۔ ان سب کے سروں کو جو دشمن کی سنگباری سے شکستہ و خون آلود ہیں درمان پہنچانا ہے۔ ایک خاتون جو خود بھی اسیر و غمزدہ ہے، وسائل سے تہی دامن ہے، ان تمام مسائل سے عہدہ برا ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ذمہ داریاں سیدہ طاہرہ کی نور نظر پوری کر رہی ہیں اور ان تمام فرائض میں پورا اترتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 19 کا اختتام کرتے ہیں۔